اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس وہ اپنی عدت تک پہنچ جائیں، عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پھر ان کو دستور کے مطابق روک لو، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا ان کو چھوڑ دو دستور کے مطابق، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ان کو نہ روکو ضِرَارًا تکلیف دینے کے لیے، ضرر پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو شخص ایسا کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور اللہ کی آیتوں کو ہنسی مذاق نہ بناؤ، نہ ٹھہراؤ ٹھٹھا مذاق اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ اور اللہ کی ان نعمتوں کو، اس نعمت کو یاد کرو، علیکم جو تمہارے اوپر ہے، جو اس نے تمہارے اوپر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے اتاری تمہارے اوپر کتاب اور حکمت کی صورت میں، یعظکم بہ اللہ ان کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، واعلموا اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب وہ اپنے اجل کو، اپنی مدت کو، اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو تم ان کو نہ روکو اس بات سے کہ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ یہ کہ وہ اپنے خامدوں سے نکاح کر لیں، اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ آپس میں راضی ہو جائیں دستور کے مطابق اچھے طریقے کے ساتھ، ذالک یوعظ بہ اللہ اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، من اس شخص کو کہ کان منکم جو تم میں سے یؤمن باللہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ذالک ازکی لکم واطہر یہ باتیں تمہارے لیے شائستہ ہیں اور زیادہ پاکیزہ ہیں، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 231 اور 232 آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے اس کا ترجمہ سنا۔ گزشتہ درس میں یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے کہ طلاقیں اصل میں دو ہی ہیں، کہ طلاق دینی بھی ایک ہی چاہیے یا زیادہ سے زیادہ دو دے دیں، اس کے بعد رجوع کا اختیار ہوتا ہے، بندہ عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو واپس لا سکتا ہے، نہ اس میں نکاح کی ضرورت ہے نہ حلالے کی ضرورت ہے، تو اس لیے ایک ہی طلاق دی جائے، اور اگر اس طلاق کو بڑھانا بھی ہو آگے، عدت گزر جائے تو وہ طلاق بائن ہو جائے گی، دو طلاقیں ہوں گی تب بھی طلاق بائن ہو جائیں گی، اس میں پھر فائدہ یہ ہوگا اگر کچھ عرصے بعد جڑنا چاہتے ہیں، 2 سال 4 سال 10 سال بعد پھر بھی، تو بغیر حلالے کے جڑ جائیں گے، صرف نکاح کی ضرورت پیش آئے گی، اور جب تیسری طلاق دے دی جائے، چاہے ایک ایک کر کے دے، چاہے ایک ایک کر کے ہر پاکی میں دے، چاہے ہر حید کے اندر دے، یا اگٹھی 3 طلاقیں دے دے، اس کے بعد پھر کوئی راستہ باقی نہیں بچتا، اب بغیر شرعی حلالے کے پہلے خامند کے لیے یہ عورت وہ جائز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو پچھلے درس کا خلاصہ تھا۔ آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق اور عدت سے متعلقہ 2 اور اہم مسائل بیان فرمائے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دوسری طلاق کے بعد جب عدت پوری ہو جائے تو پھر عورتوں کو بلا وجہ تنگ نہ کرو، مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، جب تم نے طلاق دے دی ہے، طلاق دینے کے بعد رجوع کا اختیار تھا تو رجوع بھی نہیں کیا، اب عدت بھی پوری ہو گئی ہے، اب ان کو بلا وجہ تنگ نہ کرو، اگر انہیں روکنا ہے تو معروف طریقے سے روک لو، یعنی اگر تمہیں سمجھ آ گئی ہے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں ساتھ رہنا چاہیے، تو اچھے طریقے سے روک لو، اور اگر رخصت ہی کرنا ہے تو پھر بھی اچھے طریقے سے انہیں رخصت کرو،
کچھ دے دعا کے رخصت کرو، اچھے طریقے سے کرو۔ ایک مسئلہ تو یہ اللہ نے بیان فرمایا، اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کسی مطلقہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے یا بیوہ عورت جس کا خاوند فوت ہو گیا ہے، اس کو اگر نکاح ثانی کرنا ہے، دوسرا نکاح کرنا ہے تو اس سے منع نہ کرو۔ اگر ایک طلاق والی عورت دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے یا بیوہ عورت نکاح کرنا چاہتی ہے، یہ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرواؤ۔ اگر تم نہیں کرواتے، وہ خود کرنا چاہتی ہیں، ان کی ضرورت ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تم انہیں روکو، منع کرو، بلکہ انہیں اپنی مرضی کے مطابق نکاح کی اجازت دو۔ اب ان آیات کا شان نزول کیا ہے، یہ کیوں اتری ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں، مشرکین کے اندر جاہلیت کے زمانے میں ایک غلط رسم تھی جو اس معاشرے میں جاری تھی کہ عورتوں کو وہ تنگ کرتے، طلاق دے دیتے، جب عدت قریب الاختتام ہوتی، بالکل قریب ہوتی، ابھی جو ہے آخری دن رہ گئے ہیں، تو پھر رجوع کر لے، بھئی میں رجوع کرتا ہوں، ٹھیک ہے تمہاری، پھر اسے تنگ کرتے، خوب تنگ کرتے، اور کچھ عرصہ تنگ کرتے رہتے، پھر کچھ عرصہ گزرتا، پھر طلاق دے دیتے، پھر جب عدت پوری ہونے کو آتی تو پھر رجوع کر لے۔ تو یعنی ان کے ہاں ایک تو یہ مسئلہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ طلاقیں 3 نہیں تھی، وہ دیتے رہتے تھے، اور اسی طرح عدت کے اندر آخر میں جا کے رجوع کر لیتے۔ تو مقصد یہ تھا کہ نہ تو عورت کو معقول طریقے سے آباد کرتے کہ اسے رکھ لیں گھر میں، نہ اسے اچھے طریقے سے رخصت کرتے کہ وہ دوسری جگہ جائے اور دوسری جگہ نکاح کر لے۔ یہ سلسلہ سالہ سال تقریباً چلتا رہا، جاری رہا، جس کی وجہ سے بے گناہ عورتوں کو سخت اذیت ہوتی رہی، تکلیف ہوتی رہی۔ تو حضور جب آئے، تشریف لائے، اسلام آیا، تو جہاں اور بہت سے ظلم ختم ہوئے عورتوں پر، ان کی وراثت جاری کی گئی، عورت کو تسلیم کیا گیا، اور بطور ماں اس کے قدموں میں جنت کو رکھا گیا، بہنوں کے حقوق مقرر کیے گئے۔ تو جو اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی، وہاں یہ بھی سلسلہ ہوا کہ جو ان پر ظلم ہوتے تھے اس کو بھی اسلام نے ختم کیا۔ ان میں سے ایک ظلم یہ بھی تھا کہ جو یہ سلسلہ جاری رہا کہ وہ طلاق دے دیتے، اور قریب الاختتام جب عدت ہوتی تو پھر رجوع کر لیتے، پھر کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دیتے، اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ تو اللہ جل شانہ نے اس قسم کی جو قباحت تھی، برائی تھی، اس کی تردید میں اللہ نے یہ آیات اتاری۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر ان کی عدت بھی پوری ہو جائے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پھر یا تو انہیں دستور کے مطابق روک لو، اچھے طریقے سے، خرچہ بھی دو، مار پیٹ بھی نہ کرو، گالی گلوچ بھی نہ کرو، ٹھیک ہے، تنگ بھی نہ کرو، اچھے طریقے سے رجوع کر لو، روک لو۔ تو مطلب کیا ہے کہ تمہیں اپنے سابقہ فعل پر، پچھلے فعل پر ندامت ہو کہ واقعی یہ مجھ سے اچھا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، تو اپنا گھر دوبارہ آباد کر لو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیت کی اصلاح ہونی چاہیے۔ پیچھے بھی گزرا ہے کہ ان ارادو اصلاح، اگر تم اصلاح کا ارادہ کرتے ہو، نیت تمہاری درست ہو، محض اظہار ثانی نہ ہو کہ عورت کو تنگ کریں گے، عورت کو حق سے محروم کرنے کے لیے ایسا نہ کرو، بلکہ نیک نیتی کے ساتھ رجوع کر لو۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم رجوع کر نہیں سکتے، تم جو ہے اس عورت کو لاؤ گے، دوبارہ اس کو تکلیف ہوگی، تو صلح صفائی کی صورت نظر نہیں آ رہی، تو او سرحوہن بمعروف، ٹھیک ہے، اگر نہیں رکھ سکتے تو پھر ان کو چھوڑ دو، لیکن اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرو، تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق دوسرے خاوند سے نکاح کر سکیں۔ سرحوہن، سراحہ کا معنی چھوڑ دینا یا آزاد کر دینا ہے۔ جس طرح جانوروں کو جنگل میں چرنے کے لیے چھوڑ دینا، اس کو تسریح کہتے ہیں، تسریح۔ تو جب جانور شام کے وقت جنگل سے واپس لوٹ کے آتے ہیں، پلٹتے ہیں، اس کو تریح کہتے ہیں، تریح۔ تو یہ تسریح اور تریح یہ قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں حین تریحون و حین تسرحون، کہ جب جانوروں کو تم واپس پلٹاتے ہو اور جب انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، تو یہ تسریح کہتے ہیں آزاد کرنے کو۔ کنگھی کرنے کو بھی تسریح کہتے ہیں عربی میں، کنگھی کرنا۔ اس سے چونکہ بال الجھے ہوتے ہیں، آپس میں جڑے ہوتے ہیں، ان کی الجھن کو دور کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو تسریح کہتے ہیں۔ بہرحال اگر علیحدگی چاہتے ہو، تم نے فیصلہ کر لیا ہے
تو پھر متعلقہ عورتوں کو بلا وجہ مت روکو، بلکہ انہیں احسن طریقے سے کچھ دے دلا کے اچھے طریقے سے رخصت کرو، انہیں تانا نہ دو، تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، انہیں گالی گلوچ نہ کرو، بلکہ خوش اسلوبی کے ساتھ تم انہیں علیحدہ کر دو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، انہیں تکلیف پہنچانے کی خاطر مت روکو، یہ زیادتی کی بات ہے، عورتوں پر زیادتی مت کرو، اس طریقے سے انہیں روکنا تمہارے اوپر حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہو، اس سے بچو۔ آگے اللہ نے فرمایا وضاحت کے ساتھ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کام کرے گا کہ اپنی بیوی کو رکھنا بھی نہیں چاہتا، چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، ظلم کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، دپڑ مارتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر وقت اس کو تانے دیتا رہتا ہے، کبھی باپ کا تانا، کبھی جو ہے اس کے خاندان کا تانا، یاد رکھیں کہ عورت مظلوم ہے۔ یہ بھی کوئی بہادری ہے کہ اپنے سے کمزور بندے کو بندہ مارے؟ وہ تو کمزور ہے، وہ تو آپ کی ایک قسم کی نگران، آپ کے ماتحت رہ رہی ہے، وہ تو نہیں بول سکتی۔ لیکن یاد رکھیں مظلوم کی آواز اللہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، یعنی چند آوازیں ایسی ہیں، چند بد دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ وہ عرش کے اوپر چلی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک مظلوم کی بد دعا ہے، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مسلمان کسی کافر پر ظلم کرے جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کا باغی ہے، اگر وہ مظلوم ہے اور وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے تو اپنی خیر مناؤ، تمہاری خیر نہیں ہے۔ تو اس لیے عورت جو ہے اگر تم اس پر ظلم کرو گے وہ تو رہے گی، لیکن اس کے دل سے جو نکلے گی، جو اس کے دل سے جو ہے بد دعائیں نکلیں گی، وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گی۔ تو اللہ نے وضاحت کے ساتھ یہاں فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی ایسا کام کرے گا فقد ظلم نفسہ، اس نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، سمجھ لے اس نے اپنی جان کو ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ظلم کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ دوسری جگہ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ جو ہے ظالموں کو بالکل پسند نہیں فرماتے، ظالموں سے محبت نہیں فرماتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بعض اوقات ظالموں کو مہلت دیتا رہتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، مگر بالآخر وہ اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ مارچ کے اندر آزادی مارچ منایا جاتا ہے، آزادی مارچ، اس میں وہ لبرل اور گندی عورتیں باہر نکالی جاتی ہیں جو آزادی کے نام پر جو ہے وہ اپنے حقوق مانگ رہی ہوتی ہیں۔ اب حقوق کیا ہے کہ ہمیں بالکل آزاد کر دیا جائے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم شادی سے پہلے جتنے مرضی مردوں کے ساتھ تعلق رکھیں، ہمارے لیے یہ ہماری آزادی ہے، اس میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ پچھلے دنوں میں اسی ہفتے کے دوران ایک عورت انتہائی جو ہے بے دردی کے ساتھ مار دی گئی اسلام آباد کے اندر، تو وہ عورت لبرل عورتوں کی بڑی عورتوں میں سے۔ اب ان کے نعرے کیا تھے، اللہ معاف فرمائے، وہ نعرے بندہ کہ رسول بھی سن لے، اللہ بھی سن لے، علماء بھی سن لے، سب سن لے، لے کے رہیں گے آزادی، چھین کے رہیں گے آزادی۔ یعنی یہ وہ نعرے تھے جو اس سال لگائے گئے، اسٹیج پہ لگائے گئے، اور وہ عورتیں لگا رہی تھیں۔ پھر جس کے ساتھ وہ رہ رہی تھی بغیر شادی کے، اسی نے اس کو مارا، اوپر سے گری، اور پھر جو ہے گھسٹتا ہوا وہ سیڑھیوں سے لے کے گیا، اور پھر اس کو لے جا کے کمرے میں اس کی گردن جدا کی اور پورے جسم میں اس نے، یعنی یہ آزادی کا نتیجہ۔ اللہ ڈھیل دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، جو رسول کو چیلنج کرتے ہیں، جو قرآن کو چیلنج کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی زندگی میں اللہ ان کو یکدم نہیں پکڑتا، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر وہ لوگوں کے لیے عبرت بن کے رہ جاتی ہے۔ آج وہ عورت وہ اپنے معاشرے کے لیے عبرت بن کے رہ گئی کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ انہیں اس طرح عبرت کا نشانہ بناتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے اس بات کو یہ فرمایا کہ جو اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، نہیں رکھنا، تمہارا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا تو تم مرد ہو، اللہ نے تمہیں اختیار دیا، طلاق دے کے معاملے کو ختم کر دو، اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو تاکہ دوسری جگہ جا کے وہ نکاح کرے، دوسرے خاوند کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور رکھنا چاہتے ہو تو پھر صحیح طریقے سے رکھو، بمعروف، دستور کے مطابق، اچھے طریقے کے ساتھ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ ظلم کرے گا، فقد ظلم نفسہ، در حقیقت وہ اپنی جان پر ہی ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے لیکن وہ اللہ کی گرفت میں آئیں گے،
پھر جب وہ پکڑے گا پھر وہ اس کو اللہ ان کو نشانہ بنا کے رکھ دے گا، نشان عبرت بنا دے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا اللہ کے احکام کی صریحاً صراحتاً جو ہے خلاف ورزی نہ کرو، سامنے سامنے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی۔ یاد رکھیں، ایک ہے آدمی سے گناہ ہو جانا، یہ بھی بہت بری بات ہے، آدمی گناہ گار بن جائے، اللہ کا باغی بن جائے، اچھی بات نہیں ہے، اس کا اللہ خود حساب کریں گے، چاہیں گے تو معاف فرما دیں گے۔ لیکن ایک ہے اللہ کی بغاوت کرنا، سب کے سامنے گانے سننا، سب کے سامنے جو ہے برائی کرنا، پھر یا ان لوگوں کو بھی برائی کی دعوت دینا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا آدمی انتہائی ظالم ہوتا ہے جو سب کے سامنے کھلے عام گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ اپنی نمازیں جو تم نے قضا کر دی ہیں لوگوں کے سامنے قضا بھی نہ لوٹاؤ۔ نماز قضا ہو گئی ہے، لوگوں کے سامنے قضا بھی نہ لوٹاؤ، کیونکہ ایک تو تم نے گناہ کیا ہے، نماز کو قضا کر دیا ہے، پھر سر عام آ کے سب کے سامنے جو ہے نمازیں قضا کر رہے ہو، لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ میں نے نمازیں جو ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، تو اس لیے ان کو چھپ کے ادا کرو۔ تو بہرحال یعنی اتنا بھی شریعت کو گوارا نہیں ہے۔ تو ایک آدمی گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، چھپ کے کرتا ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو یہ اللہ کا ہی معاملہ رہے گا، اللہ چاہیں گے تو اس کو معاف فرما دیں، درگزر کر دیں گے، اور اکثر ایسے گناہ گار جو مسلمان ہیں ان پر اللہ رحم فرمائیں گے، حضور کی شفاعت کی برکت سے ان کو معاف بھی کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن جو آدمی باغی ہوگا، سر عام جو ہے گناہ کرتا ہے اور پھر دوسرے لوگوں کو بھی گناہ میں شریک کرتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو یہ گویا کہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اڑانا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا آگے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو تمسخر کا نشانہ نہ بنو، ٹھٹھا مذاق نہ کرو، یہ بہت بری بات ہے۔ تمسخر اور مذاق کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے غلام کو کہے کہ میں نے تجھے آزاد کیا، اب وہ بڑا خوش ہو گیا، میرے مالک نے مجھ کو آزاد کیا، میں آزاد آدمی بن گیا ہوں۔ ایک غلام جب آزاد بنتا ہے، آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، پھر جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو مذاق کیا تھا، میں نے مذاقاً کہا تھا، تجھے آزاد نہیں کیا۔ آپ جب اندازہ لگائیں اس کے دل پر کتنا جو ہے گزرے گا، ٹھیک ہے، کہ میری نیت تو آزاد کی نہیں تھی۔ تو یاد رکھو، اگر کوئی دل لگی کے لیے بھی غلام کو آزاد کرتا ہے تو اسلام کہتا ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ تین چیزوں میں اسلام نے، شریعت نے مذاق کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ تین چیزوں میں حضور نے فرمایا کہ اس میں حقیقت تو ہے ہی حقیقت، لیکن مذاق بھی اس میں حقیقت ہے۔ ایک تو نکاح کے معاملے میں، نکاح جب کرتے ہیں، دو آدمی بیٹھ گئے، ٹھیک ہے، اور دو بچے بیٹھ گئے اور انہوں نے دو آدمیوں کو گواہ بنایا اور ایجاب قبول کر لیا، تو یہ مذاق جو ہے، گڈے گڈی کا کھیل جو ہے، اگر اس میں بھی مذاقاً جو ہے آپس میں کرتے ہیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ طلاق کا مسئلہ بھی یہی ہے، اپنی بیوی کو مذاق کے اندر، خوشی کے اندر، ویسے ہی مذاق کرتے ہوئے بھی طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوئی ہے۔ طلاق کے اندر مذاق شریعت نے پسند نہیں کیا۔ اسی طرح آج کل تو غلام نہیں ہے، حضور کے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلاموں کو لوگ آزاد کرتے تھے، اس کا بڑا ثواب بھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے تھے، تو یعنی بڑا ثواب بھی ہے۔ تو اب غلام آزاد کرتے ہوئے اگر مذاقاً بھی اس کو کہہ دیا، ٹھیک ہے، تو تب بھی غلام آزاد ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میری آیات کے ساتھ، میرے قرآن کے ساتھ، میرے احکامات کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہو، مذاق کرتے ہو، تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو احکامات ہیں ان کو ٹھٹھا کر اور تمسخر کا نشانہ نہ بنا، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مذاق نہ کرو۔ یہ جو جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، یہ جو کچھ ضد میں آگے کر رہے ہیں دین کے خلاف، یہ کھلے عام قانون پاس کر رہے ہیں، آئین بنا رہے ہیں، تو یہ سارا کا سارا اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ایسے نشان عبرت بناتا ہے جیسے مشرف کو اللہ نے بنایا ہو۔ آج اس کو جو ہے سانس لینے کے بھی مسائل بنے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں کے خلاف اس نے اسلام کے لیے ہتھیار اٹھائے تھے، آج وہ خوشی کی زندگی، مولانا عبدالعزیز صاحب کو آپ دیکھیں، خوشی کے ساتھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور جو ہے دوسری شادی بھی کی ہے اور مدرسے بھی چل رہے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا۔ جنہوں نے اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر ہاتھ اٹھائے اور جو ہے فوجیوں کو بوٹوں سمیت مسجد میں داخل کیا، اور قرآن مجید کو بھی گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور گندے نالوں میں پھینکا گیا، ساری مسجد کو صاف کیا گیا، وہیں قرآن پڑھے ہوئے تھے، اور شہداء کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ تو یعنی وہ لوگ اللہ ڈھیل دیتے ہیں لیکن ان کو عبرت کا نشان بنا کے رکھتے ہیں۔
تو اس لیے آج جو ہے طرح طرح کے بل پاس کیے جا رہے ہیں اور قادیانیوں کو مرزائیوں کو جو ہے قانون بنا بنا کے ان کو ہمارے ملکوں میں داخل کیا جا رہا ہے، ہمارے جو ہے وہ سرکاری نوکریوں کے اندر داخل کیا جا رہا ہے۔ تو طرح طرح کی یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ کھلا مذاق ہے۔ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ تم یہ کام نہ کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کے احسانات یاد کرو۔ جب بندہ اللہ کے احسانات یاد کرتا ہے تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے احسان یاد کرو، وہ احسان کہ علیکم جو اللہ نے تمہارے اوپر کی۔ کتنے احسانات ہیں جو صبح سے شام یاد رکھیں۔ یہ جو ہمیں ایک سانس آ رہا ہے، ہم تو اتنے بھی مختار نہیں ہیں کہ اس سانس کو واپس لے جا سکیں۔ اگر اندر چلا گیا ہے تو اس کو باہر نہیں نکال سکتے۔ ہم اس میں بھی اللہ کی ذات کے محتاج ہیں۔ یہ ایک دن کے اندر یا ایک گھنٹے کے اندر جو ہم ہزاروں سانس لیتے ہیں، اور اگر یہ سانس اندر ہی بند ہو جائے، ٹھیک ہے، یہ سانس تازی ہوا کا اندر جاتا ہے اور ہمارے پھیپھڑے، ہمارے جسم کا نظام یہ اس سے چل رہا ہے، اور اندر سے جو گندی چیزیں ہوتی ہے، گندی بدبو، معدے کی ہوا بدبو ہوتی ہے، یہی سانس جب نکلتا ہے تو یہ ساری گندگی کو لے کے نکلتا ہے، ہمارے جسم کو صاف رکھتا ہے۔ تو ہم اس کے اندر بھی سانس لینے میں بھی اور سانس کے نکالنے میں بھی اللہ کی محتاج ہے۔ اب گندگی کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے جسم میں جو گندگی ہے، پیشاب ہے، اگر یہ پیشاب نہ آئے تو ہم لاکھوں روپے لگا کے آپریشن کرواتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے پیشاب کو جاری کر دیا جائے، ہمارے مثانے کی اس کمزوری کو دور کیا جائے۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنے انعامات ہیں جو صبح سے لے کر شام تک، سونے تک جو ہے۔ اب سونا بھی اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے، کتنے بندوں کو نیند نہیں آتی، گولیاں لیتے ہیں تب بھی نیند نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہاں بھی اللہ نے کہا اللہ کے وہ احسانات یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کیے۔ سب سے پہلے سب سے بڑا احسان اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ، کتنے جو ہے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں آج اللہ کی بغاوت میں زندگی گزار رہے ہیں، بے ایمان ہو کے مر رہے ہیں۔ ہمیں سب سے بڑی دولت جو اللہ نے نصیب فرمائی ایمان کی دولت ہے۔ ہم ساری زندگی اس دولت کے بدلے میں بھی اگر سجدے میں پڑے رہیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ نے تمہیں ایک عظیم رسول عطا فرمایا، شفیق جو ہے نبی عطا فرمایا جو تمہاری تربیت کر رہا ہے۔ ایسے نبی کو تو مانگا گیا، پچھلی امتوں نے اس نبی کو مانگا ہے، اللہ ہمیں کسی اور نبی کی امت میں بھی پیدا کر سکتے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امتی بنایا۔ اتنی بڑی اللہ نے ہمارے اوپر نعمت فرمائی، اتنا بڑا احسان فرمایا۔ پھر اللہ نے ہمیں حکومتیں عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمایا، جاہ و اقتدار عطا فرمایا، عزت و آبرو عطا فرمائی۔ ہم عزت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ بے عزت فرما دیتے ہیں، ساری زندگی اسی طرح بے عزت رہتے ہیں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں۔ اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی اور آبرو عطا فرمائی۔ یہ سارے کے سارے احسانات ہیں۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو اگر اللہ کے احسانات کو شمار کرنا شروع کر دو تو تمہارے بس میں نہیں ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو پھر اللہ نے تمہارے اوپر یہ احسان فرمایا جس کو یہاں اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا، خاص احسان وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان کتاب تمہیں عطا فرمائی۔ یہ کتاب اللہ کا آخری پروگرام ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر کتابیں، صحیفے جو اللہ نازل کرتے رہے وہ اللہ کا آئین تھے، اللہ کی طرف سے دستور زندگی تھے، دستور حیات تھے جو امتوں کو عطا فرمائے گئے، اس پر اپنی زندگی گزارو۔ اور یہ قرآن مجید آخری دستور ہے، آخری پروگرام ہے اللہ کا، یہ جو ہمیں عطا فرمایا گیا، اور جس کے بعد اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ حضور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، نہ کوئی آگے نبی آنے والا ہے، نہ کوئی اور پروگرام آنے والا ہے۔ پھر اللہ نے اس کتاب کے ساتھ والحکمہ، حکمت بھی اتاری۔ قرآن مجید خود سراسر حکمت ہے۔ حکمت کا لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر بولا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید میں دو جگہ اللہ نے فرمایا کہ اس انعام کو یاد کرو جو اس نے تم پر کتاب و حکمت کی صورت میں کیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور اس کی اتباع یہ حکمت، اور یہ نہایت بصیرت افروز اور حکمت آمیز باتیں ہیں
جو دانشوری کی باتیں ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو اللہ نے حکمت دے دی، جو حکمت عطا کیا گیا، سمجھ لیں وہ خیر کثیر عطا کر دیا گیا. جس کو اللہ اپنے علم میں سے علم دے دے، اپنے حلم میں سے حلم دے دے، اپنی حکمتوں میں سے حکمتیں عطا فرما دے، تو سمجھ لیں اس کو خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائی اللہ نے عطا فرما دی. آگے اسی صورت میں اس کی مزید وضاحت بھی اللہ فرماتے ہیں. فرمایا یعظکم بھی، اللہ تمہیں ان چیزوں کے ساتھ نصیحت کرتا ہے. بری چیزوں کی طرف نہ جاؤ، ان کی طرف راغب نہ ہو، بلکہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اس کے احکام کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھو، کسی کی حق تلفی نہ کرو، اپنی نیتوں کو صاف رکھو، پاک رکھو. واعلموا، اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سے بھی چھپا لوں گا، کئی دفعہ بچے اپنے والدین سے چھپ کے کوئی حرکت کر دیتے ہیں، ہم معاشرے سے چھپا لیں گے، ہم ایک دوسرے کے ہمارے گناہ جو ہے دنیا میں ہو سکتا ہے کسی کے سامنے نہ آ سکیں، لیکن یاد رکھنا ایک ذات ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھ رہی ہے، جس کی نظر ہمارے اوپر ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، خالی تمہیں نہیں بلکہ دنیا کے اندر ہر چیز، ذرہ ذرہ، پتھر ہیں، نباتات، جمادات، کوئی چیز اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتی. اللہ تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی جانتا ہے. تم ہر ایک کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آگے دوسری آیات انشاءاللہ، جو دوسری آیت ہے اس کی تشریح کل کے درس میں کی جائے گی. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ قرآن مجید، قرآن و سنت کو پڑھنے، سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کی اشاعت کرنے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائی، ہماری نسلوں کو قرآن و سنت کے لیے قبول فرمائی. یا اللہ قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرمائی. یا اللہ اپنے اس نظام کو پوری دنیا کے باطل نظاموں پر غالب فرمائی. یا اللہ یہ غلبہ ہمیں اپنی زندگی میں، یا اللہ اس کا مشاہدہ نصیب فرمائی. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرمائی. یا اللہ یہ جمہوریت بھی کفری نظام ہے، سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، دنیا کے جتنے باطل نظام ہیں ان کے مقابلے میں ہمیں امارت اسلامیہ خلافت راشدہ نصیب فرمائی. یا اللہ اسلام کی بہاریں نصیب فرمائی. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے بن مانگے عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم